اب دوسرے باب پر ابن قدامہ کے میں آپ کے سامنے چلتا ہوں. ایک دوسری انہوں نے فصل بانی ہے اس کے اندر کتاب الجنائز کے اندر فصل القراءۃ عند القبر، قبروں پر قرآن پڑھنا. یہ بڑا مسئلہ ہے. مجھے بڑی دیر ہو گئی ہے، کافی سال ہو گئے ہیں، اب تو حرمین کی حاضری نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے اور مجھے بھی حاضری اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر حاضری کو کئی سال گزر گئے، حاضری نصیب نہیں ہوئی. اب میں نے یہ بات سنی ہے، مجھے کسی ایک ہمارے دوست ہیں خالد صاحب، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ پہلے جو وہاں بورڈ لگے ہوتے تھے وہ یوں لگے ہوتے تھے کہ اگر کسی نے غار حرا پر جانا ہو تو وہاں پر بورڈ ہوتا تھا یہاں بدعت ہے، شرک ہے، نہیں جانا چاہیے. قبور پر ان کے وسیلے سے دعا کرنی شرک ہے، بدعت ہے، یہ نہیں. جب مجھے حاضری کا موقع ملا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ وہاں سائن نہیں لگے ہوئے تھے، لکھا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں قبور کے پاس قرات کرنی منع ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا تھا. اب مجھے وہ عزیزم خالد صاحب نے بتایا، پچھلے دنوں وہ عمرہ کر کے آئے، کہ اب وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قرات کرنی منع ہے. اور ابن قدامہ کی کتابیں جو عقیدے کے بارے میں ہیں وہ ایک خاص مسئلہ ہے جس پر میں نے وہ مستوی العرش کا، چونکہ وہ عقیدہ امام ابن قدامہ نے لکھا ہے امام احمد ابن حنبل کے مسئلے کے مطابق. تو وہاں کے جو لوگ ہیں سعودی علماء، انہوں نے انہی ابن قدامہ کی اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، مستوی العرش کتاب کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، فرینچ میں ترجمہ، اسپانش میں ترجمہ. تو وہ حاجیوں کو دی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو. مجھے جب کتاب وہ دی گئی ابن قدامہ کی تو مجھے اس بندے نے کہا پڑھو، تو میں نے کہا کیوں پڑھوں اس کو؟ تو وہ کہنے لگے اس کو پڑھو اور اپنا عقیدہ درست کرو. اس نے مجھے نصیحت کی. میں نے دل میں سوچا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن قدامہ کی کتاب پڑھنے سے عقیدہ درست ہوتا ہے. ہاں میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ابن قدامہ کی بندہ کو کتاب پڑھ لے تو جو کچھ ابن قدامہ نے لکھا ہے اگر وہ بندہ اس طریقے پہ چلے اور وہ مان لے تو عقیدہ درست ہو جاتا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جو اعمال ابن قدامہ نے لکھے؟ کہنے لگا ہاں. سب لوگوں کو وہ کتاب ابن قدامہ کی دی جاتی ہے. تو مجھے سمجھ آنے لگی، میں مسئلہ سمجھ گیا کہ اگر ابن قدامہ نے کچھ لکھا ہو، اگر کوئی بندہ اس کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ سیدھے رستے پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ اہل شرک میں سے نہیں ہے، وہ اہل بدعت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، وہ اعتقاد رکھا رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے جس کو ابن قدامہ نے جائز کہا ہے. اب میں جتنے پڑھ آیا ہوں آپ کے سامنے، ختم قرآن ہے، مدینے کی طرف سفر کرنا ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ تو ابن قدامہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ سارے عقیدے ہیں. اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ ابن قدامہ نے سارے کہا ہے. تو اب وہ میں نے سنا کہ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ قبور پر قرات کرنی جائز نہیں. اگر کوئی بندہ وہاں پروگرام مدینہ منورہ میں دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے نور ٹی وی کا پروگرام، تو اگر مدینہ منورہ میں اگر وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ لکھ دیا گیا ہے، تو اگر کوئی وہاں قرات کرے قبور کے اندر اور کوئی بندہ اس کو رکھے تو اس کو کہے کہ یہ ابن قدامہ نے لکھا ہے. کیوں؟ ہمیں وہ بتایا جاتا ہے کہ ابن قدامہ کی کتابیں پڑھو عقیدہ سیدھا کرنے کے لیے. تو اب میں جو بدعت ہے اس کو درست کرنے کے لیے اور باتیں بھی میں نے بہت بیان کی ہیں، لیکن آج میں ابن قدامہ کی بیان کر رہا ہوں. اور ابن قدامہ کون ہے یہ میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ علمی لنگر غوثیہ ہے. یہ حضرت غوث اعظم نے جو علم کا لنگر تقسیم کیا ہے نا، یہ اس کے نیر اعظم ہے. یہ عبد الغنی مقدسی کے ماموں کے بیٹے ہیں، یہ جو حضور غوث پاک کی خدمت میں رہے. وہ کہتے ہیں قرات جائز نہیں قبروں کے پاس. یہ کہتے ہیں قال ولا بأس بالقرات عند القبور. لو جی عقیدہ ہمارا درست ہو گیا، کوئی بدعت نہیں رہی. اب تو خواہ شیخ البانی نے وہ لکھا یہ بدعت ہے، کتاب الجنائز کے اندر ابن باز نے سارے فتاوی نجدیہ میں لوگ شور مچا رہے ہیں بدعت 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 بدعت. نہیں بدعت. لا باس بالقرات عند القبر،
نہیں بدعت ہے. اگر وہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں وقد رویہ ان احمد انه قال اذا دخلتم المقابر اقرأوا آیۃ الکرسی وثلاث مرات قل هو الله احد ثم قل اللهم ان فضله لاهل المقابر. کہ امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب تم قبروں میں داخل ہو تو قبروں کے اندر آیت الکرسی پڑھا کرو، قبرستان کے اندر آیت الکرسی پڑھا کرو، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھا کرو، پھر یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب اہل مقابر کو عطا فرما دے، اور وہ پڑھا جاتا ہے. اب وہ یہ بات کرنے کے بعد ابن قدامہ دوسری روایت لائے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ رویہ انہ قال القراءۃ عند القبر بدعہ. ایک روایت ہے جو امام احمد بن حنبل سے ہے کہ وہ یوں ہے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ قبور کے پاس قرات کرنا بدعت ہے. ورویہ ذالک عن حشیم قال ابو بکر نقل ذالک عن احمد جمع ثم رجع رجوعا ابان به عن نفسه فروا جمع ان احمد نهى ضريرا ان يقرأ عند القبر وقال له ان القراءة عند القبر بدعة فقال له محمد بن قدامہ الجوہری. یہ ایک واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں. وہ واقعہ یوں ہے، کہتے ہیں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا قبروں کے پاس قرات کرنا بدعت ہے. وہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ایک جماعت نے اور ابو بکر نے حشیم نے انہوں نے نقل کیا ہے، ایک جماعت نے امام احمد بن حنبل سے کہ رجع رجوعا، انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا. وہ ہوا یوں، کہتے ہیں کہ ایک بار امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ قبر کے پاس قرات کرنا بدعت ہے. فقال محمد بن قدامہ الجوہری. اب وہ ابن قدامہ اور ہیں، اب میں ان ابن قدامہ کی، کیونکہ امام احمد بن حنبل کے یہ زمانے کے نہیں ہیں، یہ ابن قدامہ تو بہت بعد کے ہیں، وہ کوئی اور ابن قدامہ تھے اور وہ جوہری تھے ان کا. انہوں نے جب امام احمد بن حنبل نے کہا نا قبر کے پاس قرات کرنا بدعت ہے، تو انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ ما تقول فی مبشر الحلبی، مبشر حلبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا قال سکہ، وہ تو سکہ راوی ہے. تو انہوں نے کہا قال فاخبرنی مبشرا ان ابی انہ اوصی اذا دفن یقرأ عند بفاتحہ عند یقرأ دفن یقرأ عنده بفاتحۃ البقرہ وخاتمتها. انہوں نے کہا کہ مبشر حلبی سے یہ روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ انہوں نے کہا جب مجھے دفن کیا جائے تو دفن کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیتیں تلاوت کی جائیں. اور اس پر انہوں نے دلیل یہ دی کہ وقال سمیت ابن عمر یوسی بذالک، وہ انہوں نے بھی اسی طرح سے وصیت کی تھی. جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو یہ روایت پیش کی تو قال احمد بن حنبل فرج فقل للرجل یقرأ، وہ جس بندے کو انہوں نے کہا تھا نا کہ نہ پڑھ یہ بدعت ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ واپس جا کر اس بندے سے کہو کہ پڑھے. اور خلال نے دوسری روایت بھی اسی طرح بیان کی ہے کہ امام احمد بن حنبل وہاں داخل ہوئے، کسی کو دیکھا وہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا بدعت ہے. تو اسی بندے نے کہا یہ تو روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے کہا جاؤ اس کو کہو کہ پڑھے. تو یہ انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک روایت لائیں کہ جب کوئی بندہ من دخل المقابر فقال سورہ یاسین خفف عنہم یومئذ وکان لہ بعدد من فیہا حسنات، کہ کوئی بندہ قبرستان کے اندر جائے وہ یاسین پڑھے اور اس کا ثواب ان لوگوں کو بخشے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. پھر دوسری وہ روایت لائے ہیں کہ قبروں کے اندر اسی طرح جو ہے وہ قرات کرے. ابھی تک میں نے امام ابن قدامہ کے اس سے آپ کے سامنے روضہ شریف کی طرف نیت کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، فوت ہونے کے وقت قبروں کے اندر قرات کرنا، 20 تراویح پڑھنا، یہ ساری چیزیں امام ابن قدامہ کی اس کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے، اور تعریف ہے خاص کر کے تعریف کے بارے میں وہ کرنا جائز ہے. اب میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا بدعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک اینگل سے. پچھلے میں نے اور دلیلیں دی تھی. اب میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر وہ پچھلی باتیں کو نہ سمجھا ہو، کسی کے ذہن میں نہ آئے، تو ایک طریقہ ہے کہ حضرت امام شیخ عبد القادر الجیلانی ولیوں کے سردار ہیں. یہ حافظ ابن تیمیہ نے کہا،
हाफिज इब्ने कसीर ने कहा, इब्ने कय्यम ने कहा, और उन सब ने कहा कि गुनिया उनकी किताब है, और सब ने कहा इब्ने कुदामा और अब्दुल गनी अल मकदसी उनके शागिर्द हैं। तो मैंने ये सोचा कि जिन अफ़ाल आमाल हम करते हैं और हमारे शुबह डालने वाले दोस्त उनको बिदअत कहते हैं, क्यों ना यूं किया जाए कि गुनिया से उन अमाल का होना साबित किया जाए कि ये जायज़ है, ये अकायद दुरुस्त हैं। इब्ने कुदामा से साबित किया जाए, अब्दुल गनी अल मकदसी से किया जाए। तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारी बातें इन 5 प्रोग्रामों में 4-5 प्रोग्रामों में मैंने इकट्ठी की हैं कि गुनिया से भी और इन किताबों से भी ये मैंने बताया कि ये काम करने अहले बिद्दत नहीं है, ये औलिया अल्लाह ये काम करते थे। अब अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मैं गुनिया के ऊपर और कुछ बयान करूंगा। वो 1-2 इबारतें हैं अल्लामा शतनूफी के बारे में और बिद्दत के बारे में, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में इस पर बात होगी। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।